غنیمتیں تقسیم کیسے کرنی ہے؟ غنیمت سپوز کہ 5 کروڑ آئی ہے تو 1 کروڑ سیدھا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ثواب دیدی ہوتا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ، وہ خود کھا جائیں، بیویوں کو دے دیں، رشتہ داروں کو دے دیں، ایرے گیرے کو دے دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم پرسی میں رہتے تھے اور زیادہ تقسیم کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین پر تقسیم ہوتے ہیں۔ جو گھوڑا لے کر آیا ہو اس کو 3 حصے ملتے ہیں، اور جو پیدل آیا ہو اس کو 1 حصہ ملتا ہے۔ جتنے گھوڑے ہیں اتنے 3 حصے، اور جتنے پیدا اتنا 1 حصے۔ جو اس کا جواب آئے گا اتنے پہ اس سارے مال کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ غنیمت کا تو صحابہ کا ابھی پہلا مارکہ تھا بدر، تو بدر میں چونکہ وہ سب جلدی جلدی غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنے لگ گئے۔ وہ پرانا رویہ تھا جاہلیت میں کہ جس کے ہاتھ جو آ گیا اس کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحت فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، یہ سارا بیت المال کا حصہ ہے، وہ تقسیم کریں گے، جو دیں گے وہ تمہیں ملے گا، اپنے طور پہ اس میں سے کچھ نہیں لینا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پارہ ہے 9واں پارہ، اس میں کچھ حصہ سورہ الاعراف کا ہے اور کچھ حصہ سورہ الانفال کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد، ثمود اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ ہماری سنت ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، جتنے بھی ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں، وہ سرکشی کرتے ہیں، ہم ان کی ڈور ڈھیلی کر دیتے ہیں، پھر وہ ہماری سرخ لائن کراس کر جاتے ہیں، پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو دین کو چھوڑ کر کوئی دنیا کی طرف جائے اور اس کی دنیا اچھی ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پہلے کہتا تھا نا دین کی وجہ سے ہمارے پر مصیبتیں ہیں، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کی ڈور ڈھیلی کر دی ہے، اب اس کی پکڑ قریب ہے، اور جب اللہ مہلت دے کر پکڑتا ہے تو پھر سنبھلنے نہیں دیتا۔ اور جس کی دنیا کمزور رہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یار میں تو ہر طرف ہی ناکام ہوں، اللہ اس کو واپس لانا چاہتا ہے، ادھر سے ناکامی دکھا کر اس کو واپس لانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری قوموں میں سنت ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ قصہ ہے، اور جتنا لمبا یہاں ہے تقریباً اتنا کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ سورہ قصص میں بھی کچھ ہے، کافی لمبا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا قصہ بیان کیا ہے، کیسے کیسے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو ابھی آ کر میرا بچہ قتل کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو تو ایک صندوق میں ڈال کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا، اور میرا وعدہ ہے کہ میں بچہ تیری گود میں واپس لاؤں گا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف لاؤں گا نہیں بلکہ میرا اپنا پلان ہے کہ اس کو نبی اور رسول بنانا ہے۔ تو یہ جو وحی ہے نا موسیٰ کی طرف وحی کی، اوحینا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہ وحی نبوت اور رسالت والی نہیں ہوتی، یہ الہام ہوتا ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے اور دل کو تسلی دے دیتا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ اللہ نے بات ڈال دی۔ تو اب اگر کوئی آپ میں سے کہے کہ یہ کام اس طرح کرو، کوئی وکیل مشورہ دے اس طرح کرو، تو جتنا یقین آتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور بیٹی کو کہا بیٹی ذرا دیکھنا یہ صندوق کس طرف جاتا ہے، اور دیکھنا پتہ نہ چلے کہ تو دیکھ رہی ہے اس کو، ترچھی نگاہ سے دیکھنا، اپنا کام چاہنا اور نگرانی کرنا۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ چلتا چلتا فرعون کے محلات کی طرف چلا گیا. اس کے پہرے داروں نے پکڑ لیا, دیکھا تو بڑا خوبصورت بچہ. فرعون کہتا ہے یہ مجھے بنی اسرائیل کا ہی لگ رہا ہے, قتل کر دو اس کو. بی بی کہتی ہے کیوں قتل کر دیں اس کو, تجھے کس نے کہا یہ بنی اسرائیل کا ہے؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ دے گا اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو فرعون کہتا تھا میں رب العالمین ہوں, انا ربکم الاعلیٰ, میں رب سے بھی بڑا رب ہوں. اور تھا رن مرید. اب دیکھو نا, اس نے کہا اس کو قتل کر دو اور بی بی نے کہا نہیں کرنا. بولے ٹھیک ہے. یہ تھی اس کی ربوبیت. تو وہاں سے شاہانہ پروٹوکول شروع ہو گیا. وہ تلواریں جو کاٹنے کے لیے آنی تھیں وہ پیرے پہ کھڑی ہو گئیں. پروٹوکول شہزادے کا ہو گیا. اب بھوک لگ گئی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا سوائے اپنی ماں کے. اب عورتیں آ رہی ہیں, سعادت شہزادے کو دودھ ہم پلائیں گی, وارے نیارے ہو جائیں گے, مگر وہ کسی کا پی نہیں رہا. پھر وہی بہن آئی کہنے لگی ایک گھر کا مجھے پتہ ہے, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ان کا یہ دودھ پی بھی لے گا. تو اس کو پھر شک نہیں ہوا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی. کہتا ہاں جلدی کرو جلدی کرو. گئے ام موسیٰ کے پاس تو کہنے لگی میں تو نہیں جا رہی, انکار کر دیا. اب عورتیں آ رہی ہیں خود, یہ نہیں جا رہی. ان کو پتہ تھا کہ رب نے وعدہ کیا میں یہاں پہنچاؤں گا. تو بچہ وہاں جھولی میں آ گیا. ماں اپنے بچے کو پالتی ہے اور دشمن پہرے دار بن گئے ہیں, قاتل پہرے دار بن گئے ہیں. یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر. اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کام کرتا ہے. جوان ہوئے, ایک ان کی برادری قبطی کا, ان کی برادری بنی اسرائیل کا ایک قبطی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. انہوں نے اپنے برادر کی مدد کی, دوسرے کو مکہ مار بیٹھے, وہ مر گیا. اگلے دن اسی بنی اسرائیلی کی کسی اور سے لڑائی ہوئی تو پھر اس نے پکارا, یہ پھر اس کی مدد کے لیے گئے. وہ سمجھا کہ مجھے ماریں گے, وہ ڈر گیا. اب ابھی تک تو نہیں پتا تھا کہ اس قبطی کو کس نے مارا. یہ خود ظالم کہنے لگا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, موسیٰ کل تو نے وہ بندہ مار دیا تھا, اب مجھے مارنے لگے ہو. تو وہ جو قبطی تھا اس کو پتہ چل گیا کہ کل والا قتل کس نے کیا. اس نے رپورٹ کر دی, پولیس پیچھے پڑ گئی. اچھا زمانہ تھا کہ شہزادے کو بھی پولیس پکڑ سکتی تھی, ہاں, ورنہ شہزادے کو تو پولیس نہیں پکڑ سکتی. فرعون تھا مگر لگتا ہے کہ کچھ تو گیٹس تھے جس سے وہ چلا رہا تھا انصاف کے ساتھ. تو ایک بندے نے آ کر کہا موسیٰ آپ کے ریڈ وارنٹ آ گئے ہیں, آپ نکلو یہاں سے اگر بچنا ہے تو. بلا تیاری کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. تو آگے یہ جو نہر سویز ہے اس کا علاقہ آتا ہے, اس کے بعد پھر آگے صحرائے سینا آتا ہے جس کو آپ کہتے ہو نا ابن سینا, وہ ابن سینا ہے. تو وہاں سے گزر کر آگے جا کر ایک بستی آتی ہے مدین, وہاں چلے گئے. وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, دو عورتیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے منع کر رہی. تو ان کو کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی ہم یہ بوکا نکال نہیں سکتی تو ہم بچا کھچا پانی پلائیں گے. ان کی مدد کی, انہوں نے گھر بلا لیا, ان کی شادی کر دی. خدمت خلق کا صلہ یہ ملا کہ 1 گھنٹہ پہلے بے گھر آدمی تھا, جیب میں پیسہ نہیں, آنکھوں میں نیند نہیں, تھکاوٹ ہے, خوف ہے, اور اب وہ گھر کا مالک بن گیا. خدمت خلق سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو بہر صورت وہاں پہ 10 سال رہے, وہاں سے واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دے دی. فرعون کو دعوت دی, وہ باز نہ آیا. مقابلہ ہوا جادوگروں کا, جادوگر ہار گئے. پھر بھی نہ باز آیا, پھر بھی بچے قتل کرتا رہا, پھر بھی مسلمان نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فارسلنا علیہم الطوفان, طوفان کا عذاب بھیجا.
اور ٹڈی دل کا وہ عذاب بھیجا، طوفان اول جراد اول کمبل، اور چچڑ، جوئیں اور کھٹمل کا عذاب دیا۔ پھر کہتے ہیں دعا کر دو اللہ اٹھا لے، پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب ٹل گیا، پھر باز نہیں آئے۔ پھر خون کا عذاب آیا، تکیہ اٹھاؤ خون، برتن اٹھاؤ خون، ہر جگہ خون خون۔ پھر دعا کی، پھر ہٹ گیا، پھر باز نہیں آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا اب نا یہ ریڈ کراس کر گئے ہیں، اب ان کی ٹھکائی ضروری ہے، آپ اپنے بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ آگے بحر کلزم آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، کہا ڈنڈا مارو۔ جہاں صدیوں سے سمندر بہہ رہا تھا وہاں سے 12 راستے بن گئے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اللہ نے وہ راستہ بھی خشک کر دیا اور وہاں سے ان کے گزرنے کا انتظام کر دیا۔ تو یہ لمبا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک قصہ ہے، خیر وہ بعد میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب، پہلے یہ بڑے چہیتے تھے اللہ کے، پھر باغی ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے سزائیں دیں، یہ سارا قصہ ہے۔ ان کا ایک گروہ رہتا تھا سمندر کے کنارے، مچھلیاں پکڑنا ان کا مشغلہ تھا۔ اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے 3 گروہ بن گئے، ایک بچ گئے، دوسرے چپ رہ گئے، تیسرا گروہ کہنے لگا ہفتے والے دن کانٹے لگا دو اور اتوار والے دن نکالنا، مچھلی لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ ہفتے والے دن زیادہ مچھلی نظر آتی تھی۔ تو کچھ لوگ ان کو سمجھانے کے لیے گئے کہ تم باز آؤ، اللہ نے ہفتے والے دن شکار منع کیا اور تم ہیلا سازی کر رہے ہو۔ کہنے لگے لوہے کو بات ہے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع کرنے والے تھے ان کو بچا لیا اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی جو رب کی بغاوت کرتے، ہیلے سازیاں کرتے ہیں، ہمیں ان کو منع کرنا چاہیے، چپ نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ہم بھی اس طرح کے عذاب کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ الانفال ہے، اس میں شروع میں یہ غنیمتوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے، غنیمتیں تقسیم کیسے کرنی ہیں۔ غنیمت سپوز کہ 5 کروڑ آئی ہے تو 1 کروڑ سیدھا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ثواب دیدی ہوتا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ، وہ خود کھا جائیں، بیویوں کو دے دیں، رشتہ داروں کو دے دیں، ایرے گہرے کو دے دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم پرسی میں رہتے تھے اور زیادہ تقسیم کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین پر تقسیم ہوتے ہیں۔ جو گھوڑا لے کر آیا ہو اس کو 3 حصے ملتے ہیں اور جو پیدل آیا ہو اس کو 1 حصہ ملتا ہے۔ جتنے گھوڑے ہیں اتنے 3 حصے اور جتنے پیدا اتنا 1 حصے۔ جو اس کا جواب آئے گا اتنے پہ اس سارے مال کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ غنیمت کا تو صحابہ کا ابھی پہلا مارکا تھا بدر، تو بدر میں چونکہ وہ سب جلدی جلدی غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنے لگ گئے، وہ پرانا رویہ تھا جاہلیت میں کہ جس کے ہاتھ جو آ گیا اس کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحت فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، یہ سارا بیت المال کا حصہ ہے، وہ تقسیم کریں گے، جو دیں گے وہ تمہیں ملے گا، اپنے طور پہ اس میں سے کچھ نہیں لینا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ۔ اس کے بعد قصہ بدر ہے تفصیل کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 لے کر نکلے ہیں، مقابلے میں 50 بندے ہیں تقریباً، چھوٹا سا قافلہ شام سے آیا اور اس پہ 50 بندے ہیں، تجارتی قافلہ ہے، اس کو حاصل کرنا تھا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قافلے کے سالار تھے۔ جب بدر میں آئے نا تو ایک اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ایک کنویں کے پاس گئے، اونٹ پانی پینے لگ گئے، کنویں کا گوبر اٹھایا، گوبر کو توڑا، اس کے اندر سے نکلی گٹھلی۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہ مدینے کے اونٹ ہیں،
اس کا مطلب یہاں سے پہلے مدینے کے اونٹ پانی پی کر گئے، اس کا مطلب ہمارا گھیرا ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ اس نے وہاں سے استدلال کیا واپس، اور سمندر کے کنارے سے ہوتا ہوا نکل گیا اور جا کر کے چیلنج دے دیا کہ ہم آ رہے ہیں، اب جانا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ساتھیوں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کہتا ہے حضرت اب تو تیاری کر کے نہیں آئے، کافی سارے ساتھی پیچھے ہیں، ہم تیاری کر کے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کو چیلنج ہو اور پھر وہ گھر چلا جائے، یہ ہماری شہرت خراب ہو جائے گی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان فریق من المؤمنین لکارہون، کچھ مومن لڑنا نہیں چاہتے تھے اس حالت میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں چھوٹی چیز دکھا کے یہاں بلایا اور بڑی سے لڑوا دیا، یہ میری اپنی ترتیب تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، دشمن بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا، میں نے لڑوا دیا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کافر تھوڑے کر کے دکھاتا تھا، یہ تھے 313، وہ تھے 1000، وہ ان کو 500-600 نظر آتے تھے۔ یہ کہتے ہم 313، وہ 500-600، 1 کا 2 سے مقابلہ تو ہم تو ان کو کچے کھا جائیں گے۔ دشمن کو مسلمان تھوڑے کر کے دکھاتا تھا، ہم 1000، وہ 100-150۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ یہ بھڑ جائیں ایک دفعہ۔ تو جب مقابلہ آمنا سامنا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، بارش آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تم بھی جاؤ۔ لڑائی ہوئی، ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک کافر کے پیچھے بھاگا، میں نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، میں نے اس کو مارا ہی کچھ نہیں، اور وہ گرا اور اس کا سر ایسے جیسے 2 پتھروں میں کچلا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرشتے نے کیا ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، آگے آگے کافر پیچھے پیچھے، میں ایک دم وہ گرا اور اس کا سر کچلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جس نے یہ کام کر کے دکھایا۔ تو باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مدد فرمائی، دشمن کی کمر توڑ دی، 70 قتل ہو گئے اور 70 ان کے پکڑ لیے گئے۔ آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 70 جو پکڑ لیے تھے وہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، آسمان سے وحی آ گئی، آپ ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سودا کرو، اگر ان کو چھوڑنا ہے تو اگلے سال تمہارے 70 شہید ہوں گے، اور اگر ان کو بچانا ہے تو ان کو قتل کر دو۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ مسلمان صحابہ پاک باز، ان کے بدلے کافر پلید مشرک کا سودا کیا گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ میرے جو 70 جائیں گے وہ تو میرے ہی ہیں، وہ تو شہادتیں پائیں گے، شہادتوں کے تاج سجائیں گے، اور یہ آج میں ان کو چھوڑ دوں گا تو ان میں سے کافی سارے میرے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر میں نے آج ان کو قتل کر دیا تو یہ سارے کفر پر جہنم میں جائیں گے، وہ جو میں اگلے سال میرے شہید ہوں گے وہ تو جنتی ہے نا۔ تو میری اس ترتیب سے مزید کئی سینکڑوں لوگ مسلمان ہو کے جنت میں جائیں گے، اور اس مارکے میں آپ کا ماتھا پھوٹ گیا، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے اگلے مارکے میں۔ تو مطلب یہ کہ آپ کا نبی اپنا جسم چھنی کروا کر، اپنا خون دے کر لوگوں کو مسلمان کرتا رہا ہے۔ یہ تھی غزوہ بدر۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کا تتمہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔